أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عقیدے کے معاملے میں ہم نے جو طے کیا تھا کہ سب سے پہلے عقیدہ تحاویہ جو ہے اس کو دیکھیں گے، اس پہ آج ہم بات شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ تحاویہ پہ جو تفصیلی اور زیادہ ذرا گہرائی کے ساتھ بیان ہے وہ تو آپ کے بھائی منہب پہلے ہی کر رہے ہیں، میرا خیال ہے 3-4 تو آپ نے بھی سنے ہوئے، مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن وہ باقی آپ دوستوں کو ابھی اس پہ ہم نہیں لگائیں گے۔ ابھی ہم بالکل سادہ ایک کرتے ہیں، تھوڑا سا علوم الحدیث آپ کو کرا دیں گے، تو پھر آپ کو ہم کہیں گے کہ وہ جو آپ کے بھائی منہب نے ذرا تھوڑے گہرے والے کیے ہیں وہ علامہ صاحب کی زیر نگرانی جو ہے وہ ان کو آپ پڑھیں۔ لیکن تب تک ہم بالکل بنیادی انداز میں، بالکل عام ایک زبان میں، عام انداز میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کچھ دوستوں کے ہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے کی جو گفتگو ہے جس کو ہمارے یہاں علم الکلام کہا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ علم الکلام کی گہرائی میں سب کو جانا چاہیے۔ ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ بے تحاشا دیکھیں، ہر جو عالم ہوتا ہے یا محقق ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے، ایک اپنی اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، اس کی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، پڑھتا وہ ہے سب کچھ لیکن کسی ایک چیز میں وہ زیادہ محنت کرتا ہے۔ جیسے محدث ہے، محدث کو بھی علم الکلام کا پتہ ہوگا، فقیہ کو بھی علم الکلام کا پتہ ہوگا، اور بھی جو اسی طریقے سے لوگوں کو بھی علم الکلام کا پتہ ہوگا، لیکن علم الکلام کی وہ جو پیچیدہ بحثیں ہیں اس میں وہ نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ اگر اس میں پڑ جائے تو جو اس کا اصل کام ہے وہ کام رک جائے گا۔ اسی طرح جو مستند ہمارے اولیاء اللہ ہیں، مشائخ ہیں، ان میں سے بھی عقیدے کی بنیادی بحثوں سے سب واقف ہیں اور وہ اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن وہ بھی زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کا جو اپنا ایک فیلڈ تھا، جو اپنا جہاں پہ انہوں نے کام کرنی تھی، وہ تزکیہ تھا۔ تو وہ تزکیہ کیونکہ اس کے اندر زیادہ اگر اس میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ تزکیہ اور باقی معاملات جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری آ سکتی ہے، اور ایک خاص حد سے زیادہ پیچیدگی جو ہے صرف اس کے لیے ضروری ہے جو علم الکلام کا امام بننا چاہتا ہے یا اس کا عالم دین بننا چاہتا ہے، اسی لیے ہم اس کے اندر زیادہ اس میں نہیں جاتے۔ اس میں جو نام چند ہمارے پاس ہیں جنہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اس میں امام الاشعری رحمۃ اللہ علیہ، امام الماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح عقیدہ سنوسیہ ہے ہمارے پاس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب جو الفقہ الاکبر، وہ بھی ان سے جو منسوب ہے، وہ بھی کلام پہ اور عقیدے پر ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایک وقت میں ایک ہی پہ زیادہ کام کرتا ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ سطحی طور پہ پڑھتا ہے۔ تو میرا ذاتی رجحان شروع سے جو ہے وہ عقیدہ تحاویہ پہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت آسان زبان میں اور بہت ہی سلیس زبان میں انہوں نے 104 نکات ہیں عقیدے کے، عقیدہ اہل سنہ کے، جو انہوں نے مرتب کیے ہیں، جن کو سمجھنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، اور اس کی بحث میں بہت زیادہ گہرائی میں اگر نہ جایا جائے تو ایک عام انسان کو، ایک اچھے مسلمان کو بھی بنیادی عقیدے میں جو اس کی باریکیاں تھوڑی بہت ہیں ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ عقیدہ تحاویہ کی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مختصر سا تعارف لیتے ہیں۔ ایک تو ذہن میں رکھیں کہ جب عقیدہ تحاویہ کی جو عبارت ہمارے پاس موجود ہے، اس عبارت کو ان کے شاگردوں نے جب آگے پہنچایا تو اس کا آغاز جو انہوں نے کیا وہ اس طریقے سے کیا کہ قال الشیخ الامام الفقیہ علم الانام حجت الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی المصری، یہ ہمارے شیخ نے فرمایا۔ اور شیخ بھی کون ہے؟ جو امام الفقیہ ہیں،
جو علم الانام ہیں، جو حجت الاسلام ہیں، اور ابو جعفر الوراق، وراق اس لیے کہ ورق جیسے ہوتا ہے، آپ نے اتنا زیادہ علمی کام کیا ہے کہ وہ ان کا لقب وراق پڑ گیا ہے، بہت علمی کام کیا، بہت لکھا، تو ورق سے وراق، وراق ان کا نام پڑ گیا۔ ویسے تو وراق جو ہے وہ کاغذ بیچنے والے کو بھی کہتے ہیں، کاغذ بنانے والے کو کہتے ہیں، بہت زیادہ لکھنے والے کو کہتے ہیں، تو آپ نے بہت زیادہ علمی کام کیا ہے، تحقیقی کام بہت زیادہ کیا ہے، اس لیے الوراق۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، اب یہ جو حجت الاسلام کہا گیا، آج کل تو خیر تقریباً ہر مدرسے میں کوئی شیخ الحدیث بھی ہے، کوئی حجت الاسلام بھی ہے، شیخ الاسلام بھی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ جو القابات ہوتے تھے، ان کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی تھی کہ یہ جو لقب ہے یہ اس کو ملے گا، مثال کے طور پہ جس کو 3000 کم سے کم حدیث سند کے ساتھ یاد ہوگی، سیاق و سباق کے ساتھ یاد ہوگی، اس کی جو بحث ہے پیچیدہ اس کے ساتھ یاد ہوگی، اس کو ہم کہیں گے جی حجت الاسلام، مثال کے طور پہ۔ مگر آج کل تو ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ حجت الاسلام بھی ہے اور شیخ الحدیث بھی ہے، چاہے ایک بھی حدیث نہ آتی ہو شیخ الحدیث بھی بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو آپ وہ جسے کہتے ہیں جنون حجت الاسلام ہے، وہ آج کل والے حجت الاسلام نہیں۔ آپ کا جو کنیت ہے وہ ابو جعفر ہے، نام احمد ہے، والد کا نام محمد ہے، اور آپ کی ولادت پہ سن پہ تھوڑا سا اختلاف رائے ہے، 10 ربیع الاول ہے، ایک رائے ہے 237، ایک ہے 238، ایک ہے 239، ایک ہے 229، اس طرح سے اختلاف رائے ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ کس سن میں ہوئی تھی۔ اب وفات پہ کوئی شبہ نہیں ہے، 30 شوال ہے، شب جمعرات ہے، اور 321 ہجری ہے، جس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ 25 جنوری بنتا ہے 933 عیسوی، اور آپ مصر میں ایک بستی ہے وہیں پہ دفن کیے گئے۔ اور جہاں تک علم حاصل کرنے کی بات ہے، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد جو ہے وہ 300 سے زیادہ، اور تمام علوم اور فنون جو اس زمانے میں تھے علماء کے لیے، وہ سب کے سب جو ہے وہ آپ نے حاصل کیے، اور بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے اور اعلیٰ مقام کے اساتذہ جو ہیں وہ آپ کے ہیں، اور آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ کتاب و سنت کی اشاعت پہ اور عقیدے پہ اور احادیث پہ اور فقہ پہ آپ نے جو ہے وہ لگا۔ بنیادی طور پر تو آپ کے جو اساتذہ میں جو قریب ترین اساتذہ تھے وہ فقہ شافعی کے تھے اور فقہ حنبلی کے تھے، لیکن آپ نے خود فقہ الحنفیہ اختیار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فقہ الحنفیہ کو اگر ثابت کرنا ہے تو اس میں جو کام امام طحاوی رحمۃ اللہ کر گئے ہیں وہ شاید کسی نے نہیں کیا، یعنی اگر ان کی کام کوششیں نہ ہوتی تو بہت سے ہمارے معاملات ایسے ہیں فقہ الحنفیہ کے جن کو ثابت کرنا یا جن پہ بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا، بہت کام ہے آپ کا، اور آپ نے فقہ الحنفیہ خود اختیار کی، بنیادی طور پہ تو پیدائشی طور پہ تو آپ پہ غلبہ جو ہے وہ شوافی کا تھا، فقہ الحنفیہ آپ نے باقاعدہ اختیار کی، اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ آپ کے غالباً دادا استاد بھی بنتے ہیں، ان کے ایک شاگرد جو ہیں وہ ان کے استاد ہیں، اس طرح سے، اور انہوں نے شافعی جو فقہ ہے اس کو چھوڑ کے پھر انہوں نے حنفیت جو ہے وہ اختیار کی۔ آپ کو کچھ لوگوں نے تیسرے طبقے کے محدثین میں شامل کیا ہے، اب وہ کیا ہے وہ جو ہم بات کریں گے اس پہ علوم الحدیث پہ، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ تیسرا طبقہ کیا چیز ہے، اور آپ وہ محدث ہیں، ایک ایسے محدث ہیں جنہوں نے مطلب جیسے طبقہ اول اور طبقہ ثانیہ کے زیادہ تر محدثین جو ہیں وہ حنفی مذہب کے نہیں ہیں، حنفی کے نہیں ہیں، آپ نے ظاہر ہم سے اختلاف رائے کیا، آپ حدیث کے امام ہیں، آپ فقہ کے امام ہیں، اور آپ مجتہد ہیں، اجتہاد میں آپ کامل ہیں، آپ کی تصانیف جو ہے 30 سے زیادہ بتائی جاتی ہیں،
جس میں معانی الاثار آپ نے بھی وہاں پہ دیکھی ہوگی جب آپ ماشاءاللہ کر رہے تھے. حدیث میں آپ کی بڑی اعلیٰ جو ہے وہ ہے تصنیف ہے. اور باقاعدہ طور پہ پڑھائی جاتی ہے بیرا شریف کو. اچھا پڑھائی جاتی ہے ماشاء اللہ. بہت بہت اعلیٰ کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مختصر سی ہے لیکن بہت اعلیٰ کتاب ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا اسی طرح جو یہ عقائد پہ اگر بات کریں تو اس میں آپ نے بنیادی جو چیزیں جو ہمارے اہل السنہ والجماعت کے عقیدے سے متعلق ہیں ان کو آپ نے اکٹھا کیا ہے. اور یہ جو کتاب ہے اس کو عام طور پہ بیان السنہ کا نام دیا جاتا ہے. اس کو عقیدہ طحاویہ کے نام سے مشہور ہے. کچھ لوگوں نے پورا نام جو دیا ہے وہ دیا ہے عقائد اہل السنہ والجماع. کچھ لوگوں نے والجماع کے آگے اعلیٰ مذہب فقہاء الملہ بھی انہوں نے شامل کیا. اس کا آغاز جو ہے وہ بڑے دلچسپ طریقے سے ہوا ہے اور اس میں ایک اہم نقطہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے, اس کو بھی ہم دیکھ لیں, پھر اس کے بعد آگے چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آج ہم بہت مختصر صرف تعارفی قسم کی گفتگو کریں گے, تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس کے بعد پھر تفصیل کے لیے ذرا وقت زیادہ چاہیے. اچھا اب اس میں شروع ہی آپ جو کرتے ہیں, عربی متن میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ شاید میں نے جو بھیجا ہے اس میں عربی متن موجود ہے جو میں نے کل آپ کو بھیجی ہے, شاید نہیں ہے تو میں بھیج دوں گا. میں ترجمہ لے کر چلتا ہوں. آپ نے آغاز جہاں سے کیا وہ یہ کیا ہے کہ یہ اہل السنہ والجماعت کے عقائد کا بیان ہے. فقہائے ملت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی, ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری اور ابو عبداللہ محمد ابن حسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اچھا ترجمے زیادہ تر جو ہوئے میں اس کے اندر انہوں نے اس کو بدل کے علیہم الرحمہ کر دیا ہے یا رحمت اللہ علیہم کر دیا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بددیانتی ہے. اور عربی کا متن ساتھ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں کہ اصل میں امام نے خود جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ یا علیہم الرحمہ یا رحمت اللہ علیہم نہیں استعمال کیا, بلکہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں. اس کے آگے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مذہب کے ان کے اجمعین کے مذہب کے مطابق اصول دین میں جو وہ اعتقاد رکھتے تھے اور رب العالمین کے لیے جس چیز کو وہ دین بنائے ہوئے اس حوالے سے. اچھا اب اس میں دو نقطے بڑے اہم ہیں, یہ دو نقطے آج ہم بات کریں گے, اس کے بعد ہم باقی اگلی نشست میں بات کریں گے. ایک نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم مانتے ہیں, میری اپنی بھی یہی عادت بھی ہے اور یہی میری تعلیم ہے اپنے شاگردوں کو, کہ انبیاء کے لیے آپ علیہ السلام اور علیہم السلام استعمال کریں, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کریں, اور اس کے بعد باقی امت کے جتنے ائمہ ہیں علماء ہیں ان کے لیے علیہم الرحمہ رحمت اللہ علیہ استعمال کریں. میں خود بھی اسی کا قائل ہوں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تینوں جملے دعائیہ جملے ہیں. علیہ السلام بھی دعائیہ جملہ ہے, رضی اللہ عنہ بھی دعائیہ جملہ ہے, رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ بھی دعائیہ جملہ ہے. دعا کسی کو بھی دی جا سکتی ہے, اور آپ درود شریف بھی دیکھیے تو اس میں بھی ہم وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین جب آپ کہتے ہیں تو اس کے بعد آگے چل کے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ وسلم یا وسلم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی سلام ہے ضرور. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور کتب ستہ جن کو ہمارے یہاں صحاح ستہ کہا جاتا ہے, کتب ستہ کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں اہل بیت کے لیے علیہ السلام لکھا ہے. ہمارے یہاں ان کے لیے کوئی علیہ السلام کہتے تو اس کو فوراً شیعہ بنا دیا جاتا ہے, تو اس تعریف کو اگر لیا جائے تو پھر تو سب سے پہلے شیعہ تو امام بخاری ہو جائیں گے رحمۃ اللہ علیہ. سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ہاں یہ ضرور نقطہ جائز ہے کہ ہم کیوں اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ علیحدہ علیحدہ رکھیں, غلط فہمی نہ ہو. کیونکہ اگر کسی کو فرض کریں کہ میں اب جیسے بہت سے ائمہ ایسے ہیں جن کا نام لوگوں کو نہیں, امام طحاوی بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ, اب اگر میں کہہ دوں امام الطحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو جس کو نہیں پتا وہ شاید یہ سمجھ لے کہ کسی صحابی کا نام ہے. تو وہ اس لیے اگر ہم کہیں کہ نہیں جی آپ ایسا کریں کہ علیہ السلام انبیاء کے لیے رکھیں، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے رکھیں، اور رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آپ ان کے لیے رکھیں، باقی امت کے مشائخ کے لیے، علماء اور ائمہ کے لیے رکھیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر کوئی رضی اللہ عنہ کسی بزرگ کے لیے استعمال کر لیتا ہے تو یہ خدا نخواستہ کوئی ایسا، کیونکہ فوراً لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صحابی کے لیے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اور ہمارے ائمہ نے نیک اور پرہیزگار لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کیا ہے، جس طرح اہل بیت کے لیے علیہ السلام استعمال کیا. ہاں لیکن ہم محتاط رہتے ہیں تاکہ وہ زمانہ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھا. آپ کا زمانہ جو ہے وہ 1500 سال جو ہے وہ ان کا آپ کی حیات ظاہری سے ہو چکا، تو اب فتنے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ، تو محتاط رہنے میں بہتری ہے صرف اس نقطہ نظر سے. اچھا دوسرا، یہ جو بظاہر اس سے ایسے لگتا ہے کہ ہم عقیدہ اسلام کا نہیں بیان کر رہے بلکہ شاید ابو حنیفہ کا بیان کر رہے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے. جب ہم عقائد کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بالکل اسلام کے عقائد ہیں اور اہل السنہ والجماعہ کے عقائد ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح دینے کی میری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان چند شخصیات میں سے ہیں جن کو تقریباً ہر ایسا مکتبہ فکر جو اہل السنہ والجماعت سے نکلا ہے وہ ان کو مانتا ہے. بلکہ میں نے خود ذاتی طور پہ یہ تو چھوٹا سے 114 نکات، اگر میں صرف نکات لکھوں تو 3 صفحے میں مکمل ہو جائیں گے، 2 صفحے میں مکمل ہو جائیں گے. اتنی موٹی شرح دیکھی ہے اہل حدیث حضرات کی اس پہ عقیدہ طحاویہ، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، صرف یہ کہ شرح کے اندر مختلف جگہوں پہ ہم سے ان کا اختلاف رائے ہے. اسی طریقے سے بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں، دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں، معتدل جو اہل تصوف ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی بہت سے مانتے ہیں. تو ایک ایسی شخصیت ہے جن کو بہت زیادہ مکاتب فکر جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی اچھی وجہ ہے. اور دوسرا میں نے بتایا کہ بہت آسان زبان میں اور بڑی مناسب اور سلیس انداز میں انہوں نے معاملات بیان کیے ہیں، جس میں بہت زیادہ گہرائی میں ایک عام مسلمان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جس نے علم الکلام میں زیادہ آگے جانا ہے تو وہ پھر اس کے لیے اس میں جا سکتا ہے. تو یہ 2 نقطے اہم آغاز میں تھے جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، وہ میں نے کر دیے. تو انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم اس کو، انہوں نے تو سیدھے سیدھے نکات بیان کیے لیکن ہم ان نکات کو بانٹ دیں گے. وہ نکات جو صرف اللہ سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ نکات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے، قرآن سے متعلق کیا ہونا چاہیے، صحابہ سے متعلق کیا ہونا چاہیے، تقدیر سے متعلق کیا ہونا چاہیے، اولیاء کرام سے متعلق کیا ہونا چاہیے، یہ اس طریقے سے ہم بانٹ کے پڑھیں گے. ایک نشست پوری ایک پہ، یا اگر کم نقطے ہوں گے تو 2 بیچ میں لے آئیں گے، 3 بیچ میں لے آئیں گے. اس طریقے سے ہم مکمل کریں گے اور ہم اس کا ترجمہ پڑھتے جائیں گے، اور جہاں جہاں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہوگی وہاں ہم اس تفصیل میں جو پڑھیں گے، اور جہاں واضح پیغام ہوگا وہاں پہ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں اتریں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا